سر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جب ہم سامنے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور ہم پیش ہوں گے تو کیا ہمیں شفاعت نصیب ہوگی اگر ہم فلسطین کے لیے آج آواز نہیں اٹھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور عالم اسلام کے حکمران اور جرنیل مجرم ہیں مجرم. یہ اگر خاموش نہ رہتے تو نتن کو یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ 40,000 بے گناہوں کو قتل کر دیتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں FK میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان فرحات خان. ناظرین، آج میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں جس جگہ پر موجود ہوں مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ میں سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ یہاں پر موجود ہوں. اور سینیٹر مشتاق صاحب جو کام کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر فلسطین بچوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ماشاءاللہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ. یہ سیو غزہ جو ایک اے پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے، سول سوسائٹی موومنٹ ہے، ایک ایمرجنسی کال ہے، ان کے تحت یہ دھرنا ہے. اس دھرنے کا نام ہے رفع آپریشن بند کرو غزہ بچاؤ. اس لیے کہ رفع آپریشن ایک جینوسائیڈ ہے. رفع آپریشن انسانیت کے خلاف جرائم ہے. رفع آپریشن توہین ہے انسانیت کی، تذلیل ہے انسانیت کی. تو یہ دھرنا 40 دنوں سے جاری ہے اور آج 40 دن ہمارے پورے ہو گئے ہیں. ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے بنیادی طور پر، جس پہ ہم دھرنا کو وائنڈ اپ کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف اسماعیل ہانیہ کو فون کر کے 40,000 فلسطینی شہداء کی تعزیت کریں اور انہیں 25 کروڑ پاکستانیوں کی طرف سے یقین دہانی کرائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس جدوجہد میں. لیکن ہمارے حکمران یہ بھی نہیں کرنا چاہتے. جب آپ تعزیت کے لیے اسماعیل ہانیہ کو فون نہیں کر رہے تو آپ فوج کیسے بھیجیں گے، اسلحہ کیسے بھیجیں گے، رقم کیسے بھیجیں گے، ICJ ICC میں وکیل اور سفیر کیسے بنیں گے؟ اس لیے وہ فلسطین جو اقبال اور قائد جس کو روح سمجھتے تھے، لیاقت علی خان جس کو روح سمجھتے تھے، ایون ذوالفقار علی بھٹو جس کو روح سمجھتے تھے، اس فلسطین کو ہمارے موجودہ حکمرانوں نے بیچ دیا ہے. موجودہ انتظامیہ کا آپ کے ساتھ رویہ کیسے ہے؟ شروع میں بہت زیادہ نیوز آتی رہی. ہمارے 2 ساتھی شہید کر دیے گئے، 3 زخمی کر دیے گئے، 1 درجن گرفتار کر دیے گئے. میرے اور میری اہلیہ کے اوپر 16 مختلف دفعات کے تحت 3 مقدمات دائر کیے گئے ہیں. ہمارے ساؤنڈ سسٹم قبضے میں لیے گئے ہیں، ہمارے اوپر وائلنس کیا گیا ہے. ایون ہمارے جو ساتھی شہید ہو چکے ہیں ہماری FIR تک نہیں لی جا رہی، ہمیں ملزم تک رسائی نہیں دی جا رہی، ہمیں CCTV فوٹیجز نہیں دی جا رہے. تو اس وقت پوری کی پوری حکومت، انتظامیہ اور ریاست قاتلوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور فلسطین کی آواز سے ان کو پریشانی ہوتی ہے. اسرائیل مرد آباد کے آواز سے ان کو خوف آتا ہے. اس لیے یہ پورے 40 دنوں سے میڈیا بلیک آؤٹ ہمارا کیا ہوا ہے. نہ PTV چلاتا ہے، نہ مین اسٹریم میڈیا کو چھوڑتا ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ فلسطین کو، جو پاکستان کا روح ہے، اس کو بیچ چکے ہیں. سر آپ کیا امید کرتے ہیں؟ اب تک 40 دن آپ کو ہو چکے ہیں، قوم سے کیا توقع کرتے ہیں؟ قوم سے کیا توقع کرتے ہیں ایز اے پاکستانی؟ میں یہ توقع کرتا ہوں کہ اگر یورپ اور امریکہ میں لاکھوں لوگ نکل رہے ہیں انسانیت کے رشتے سے، تو آپ کے 2 رشتے ہیں. ایک اسلام کا رشتہ ہے، عقیدے کا رشتہ ہے، دوسرے انسانیت کا رشتہ ہے. آپ تو کروڑوں میں نکلیں. اگر یورپ کے لوگ لاکھوں میں نکل رہے ہیں تو آپ کروڑوں میں نکلیں، ورنہ اللہ کے حضور آپ جواب نہیں دے سکیں گے ان 16,000 بچوں کے جو شہید کیے گئے، ان 40,000 معصوم بے گناہوں کے فلسطینیوں کے جو مسجد اقصیٰ کے سپاہی ہیں. مفاد کی جنگ نہیں لڑ رہے، زمین کی جنگ نہیں لڑ رہے، وہ اقصیٰ کے سپاہی ہے. ہر زبان پر القدس لنا، ہر گھر میں القدس لنا. اس لیے یہ اقصیٰ کی جنگ لڑ رہے، جو ہمارا تیسرا حرم مبارک ہے، اس کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو ہم جواب نہیں دے سکیں گے. اس لیے لاکھوں کی تعداد میں نکلیں، سیو غزہ کی طرف آئیں، بائیکاٹ کی طاقت پر مہم چلائیں. اور حکومت نے جو ہمارا میڈیا بلیک آؤٹ کیا ہے، تو اپنے موبائل فون کو TV بنا دیجئے سیو غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے، اور اپنے تمام تر سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے، بالخصوص نوجوان بچوں اور طلبہ و طالبات سے کہتا ہوں کہ وہ ہماری آواز بنے اور سیو غزہ کی آواز کو، غزہ، فلسطین اور اقصیٰ کی اس آواز کو کراچی سے چترال اور گوادر سے گلگت تک ہر پاکستانی تک پہنچائے. سر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جب ہم سامنے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور ہم پیش ہوں گے تو کیا ہمیں شفاعت نصیب ہوگی اگر ہم فلسطین کے لیے آج آواز نہیں اٹھاتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور عالم اسلام کے حکمران اور جرنیل مجرم ہیں مجرم. یہ اگر خاموش نہ رہتے تو نتن کو یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ 40,000 بے گناہوں کو قتل کر دیتا، 16,000 بچوں کو قتل کر دیتا. انہوں نے خاموش رہ کر نتن کی سہولت کاری کی ہے. یہ کمپلیسٹ ہے، یہ شریک کار ہیں. یہ آخرت میں بھی یہ ناکام و نامراد ہوں گے، اور اس دنیا کے اندر بھی یہ ذلیل ہوں گے کہ انہوں نے امت کو، رسول اللہ کی امت کو، باوجود اسلحے، باوجود قوت اور طاقت کے، باوجود افواج کے، باوجود کثرت آبادی کے، باوجود اتنی بڑی تعداد ممالک کے، انہوں نے ایک دہشت گرد نتن کے مقابلے میں ان کو اکیلا چھوڑا تھا. اور 8.5 ماہ سے جو ان کا قتل عام ہو رہا ہے، تو یہ بے شرمی کے ساتھ وہ تماشا دیکھ رہے ہیں اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ نہیں روک رہے ہیں. تو یہ مجرم ہے، مجرم. 57 ممالک سر، ہم 57 ممالک کو لیڈ کرتے ہیں.
ایٹمی پاور ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو 57 ممالک ہیں تو ان سے بھی آپ کو ڈیفینیٹلی یہی گلے؟ ان 57 ممالک بھی مجرم ہیں, اور پاکستان کا جو خالد اور حیدر ٹینک ہے, فتح, نصر, شاہین اور غوری میزائل ہیں, جو 7 آبدوز ہے, جو براق ڈرون ہیں, جو نیوکلیئر صلاحیت ہیں, یہ کس لیے ہیں؟ اگر مسجد اقصی کے لیے نہیں ہے, فلسطین کے لیے نہیں ہے, غزہ کے لیے نہیں ہے, رسول اللہ کی امت کے لیے نہیں, تو پھر یہ کس لیے ہے؟ یہ فوج صرف پریڈ کے لیے ہے, کرتب کے لیے ہے, اور یہ اسلحہ صرف نمائش کے لیے؟ بتا دیا جائے کس لیے ہے. اگر انڈیا کا اسلحہ اسرائیل معصوم فلسطینیوں پر استعمال کر رہا ہے, اور انڈیا نے 30 ٹن اسلحہ اور اپنے فوجی اور اپنے عوام بھیجے ہیں, اپنے رضاکار بھیجے ہیں کہ وہ جا کے اسرائیل کی طرف سے لڑیں, تو پاکستان کے عوام, فوج اور اسلحے پر فلسطین کا, مسجد اقصی کا اور غزہ کا حق ہے.